اسی طرح پیر اور مرید کا الگ الگ مقام ہے، اور اگرچہ پیر اپنے مریدوں کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، استاد اپنے شاگردوں کے برابر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، ساری دنیا جانتی ہے کہ استاد کا جو مقام ہے وہ شاگردوں کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح باپ اور بیٹا دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں تو ساری دنیا جانتی ہے جو مقام باپ کا ہے وہ بیٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں دوستو، یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرماتے ہیں، علماء سٹیج پر ہوتے ہیں، عوام پیچھے بیٹھی ہوتی ہے، یہ ظاہری ایک اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے، اور بعض اوقات علماء بھی عوام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ باطنی معراج، باطنی عظمت ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں خیال ہوتا ہے جو مقام اللہ نے علماء کو دیا ہے وہ عام عوام کا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری معراج بھی عطا فرمائی، باطنی معراج بھی عطا فرمائی۔ بات ظاہری معراج کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو صحابہ کرام کے برابر ہی ہوتے تھے، لیکن ساری کائنات جانتی ہے کہ جو مقام حضور علیہ السلام کا ہے وہ نہ صحابہ کا ہے نہ کسی اور نبی کا ہے، کائنات میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام تلاوت کر رہے ہیں آپ بھی فرما رہے ہیں، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر صحابہ کرام آپ سے درس حاصل کر رہے ہیں، تو باطنی معراج کے اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، یہ جو دین ہے نا، یہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے یہ قیامت تک کے لیے دین ہے، اور اس دین کی خاطر جنہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جو بندہ دین کے لیے جتنا ذلیل ہوگا اللہ اسے اتنی عزتیں عطا فرمائے گی۔ دین کے لیے جتنا اپنے آپ کو پست کرے گا، اپنے آپ کو بچھا دے گا، خاک میں رلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلندی عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ جو معراج ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ اعزاز مانا انعام، اور یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے۔ اعجاز، معجزہ، اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے، یعنی انعام بھی ہے اور یہ معجزہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی معراج کروائی۔ دیکھیں، جس کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے وہ وہاں تک معائنہ کرتا ہے۔ جو اے سی صاحب ہیں وہ اپنے جو ہے تحصیل کا معائنہ کریں گے جہاں جہاں تک اس کی چلتی ہے، اس کے بعد ڈی سی صاحب آئیں گے وہ ضلع کا معائنہ کریں گے، اس کے بعد میرے محترم بھائی دوستو کمشنر ہے وہ ایک ڈویژن کا معائنہ کرے گا، اس کے بعد گورنر ہے وہ صوبے کا معائنہ کرے گا، پھر ایک صدر مملکت ہے وہ اپنی مملکت جہاں جہاں تک اس کی صدارت ہوگی وہاں وہاں تک اس کی ذمہ داری ہوگی اور وہاں تک وہ معائنہ کرے گا۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام آئے، ہر ایک کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، لیکن ان کی معراج بطور امتحان تھی اور اللہ کے نبی کی معراج بطور انعام تھی۔ باقی انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے ان کو نبوت ایک محدود عطا فرمائی تھی، جتنی نبوت تھی یعنی زمین پر نبوت تھی تو معراج بھی اللہ نے زمین پر کروائی۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، نبوت زمین پر تھی آسمان پر نہیں تھی، اللہ نے معراج بھی زمین پر کروائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، نبوت زمین پر تھی، اللہ نے معراج زمین پر کروائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، نبوت زمین پر تھی، معراج اللہ نے زمین پر کروائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، معراج نبوت زمین کی تھی، معراج زمین پر کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، نبوت زمین کی عطا فرمائی تھی، کوہ طور پر جا کر اللہ نے معراج زمین پر کروائی۔ ہر نبی آیا، ہر ایک نے جہاں جہاں تک نبوت ملی اور جتنی نبوت عطا کی گئی اتنی اللہ نے اسی زمین کے ٹکڑے پر معراج کروائی۔ میرے محبوب آپ
آپ کے محبوب، اللہ کے محبوب، ساری کائنات کے محبوب، آمنہ کے لال جناب عبداللہ کے در یتیم جناب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت صرف زمین پر نہیں، آپ کی نبوت عرش بری پر بھی ہے، آپ کی نبوت جنت میں بھی ہے، آپ کی نبوت آخرت میں بھی ہے، آپ کی نبوت قیامت کے دن بھی ہوگی، آپ کی نبوت جو ہے لامحدود ہے، جیسے خدا کی خدائی کی حد کوئی نہیں، اسی طرح محمد مصطفیٰ کی بھی حد کوئی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ضرورت تھی کہ جیسے اے سی صاحب معائنہ کرے، ڈی سی صاحب معائنہ کرے، گورنر صاحب، کمشنر صاحب، صدر مملکت معائنہ کرتا ہے، تو جس کی جہاں تک چلتی ہے وہ وہاں تک گیا۔ اللہ کے نبی کی نبوت عرش پر بھی تھی، اللہ کے نبی کی نبوت جنت میں بھی تھی، اللہ کے نبی کی نبوت آسمانوں پر بھی تھی۔ اللہ نے پھر آسمانوں پر عرشوں کی سیر کروا دی۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں دیکھی، آپ کو مقام تو پہلے دے دیا تھا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے پیغمبر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا کائنات نہ بنتی، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا لیل و نہار نہ ہوتے، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا یہ دھوپ چھاؤں کا نظام نہ ہوتا، یہ سورج چاند ستارے سیارے دریا جو ہے جنگلات ہوا فضا کچھ نہ ہوتی، یہ جنگلات کے درندے نہ ہوتے، یہ پانی کے اندر مخلوق نہ ہوتی، یہ ہواؤں میں پرندے نہ ہوتے، یہ عرش بری پر فرشتے نہ ہوتے، یہ زمین پر مخلوقات نہ ہوتی۔ اے پیغمبر آپ کو نہ بنانا ہوتا، یہ نظام نہ ہوتا، یہ سب جو سجایا گیا آپ کے صدقے میں بنایا گیا، اے پیغمبر آپ کی وجہ سے بنایا گیا۔ عظمتیں تو اللہ نے پہلے ہی عطا کر دی تھی، لیکن میرے محترم بھائی دوستو، ظاہری طور پر میرے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا بوجھ، نبوت کا تاج اللہ نے سر پر سجایا۔ جس دن ختم نبوت کا تاج سر پہ آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ رات کو چین سے بیٹھتے تھے، نہ دن کو آرام سے بیٹھتے تھے، راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کے امت کے لیے دعائیں کر رہے، دن کے وقت بھی ایک ایک کے پاس چل کر جا رہے تھے۔ کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہہ دیتا ہے، کوئی جادوگر کہہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سننی پڑی، کوئی تانا دیتا ہے، کوئی سیٹیاں مارتا ہے، کوئی شور مچاتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی بات نہ سنو، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی نہ پاگل ہے، نہ مجنون ہے، نہ دیوانہ ہے، نہ ساحر ہے، نہ جادوگر ہے، یہ تو صرف میری باتیں تم تک پہنچاتا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا، لوگوں تک اللہ کے نبی اب اللہ کا پیغام پہنچانے جا رہے، کبھی میلوں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی حج کے موقع پر، کبھی رات کے وقت، کبھی دن کے وقت، کبھی کوئی قافلہ آیا تجارت والا اس تک پہنچ رہے، کبھی کسی کے تک پہنچ رہے، کبھی کسی تک پہنچ رہے۔ میرے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ چلا اکاس کا میلہ لگا ہوا ہے، اکاس کا، وہاں اکاس کا میلہ لگتا تھا۔ آپ علیہ السلام ایک ایک کو دعوت دے رہے، کوئی میلے میں جیسے ایک منظر ہوتا ہے، کوئی دکان کی صفائی کر رہا ہے، کوئی جلیبیاں نکال رہا ہے، کوئی اپنی چیزیں سیٹ کر رہا ہے، کوئی آوازیں لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے وہاں کوئی کشتی کبڈی بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں اور بھی مداری والے آئے ہوتے گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک جگہ پر لوگوں کا ہجوم ہے، اکٹھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے۔ آپ نے دیکھا میرے محترم بھائیو دوستو، یہ اکاس کا میلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجوم دیکھ کر آگے تشریف لے آئے، دیکھا کہ ایک پہلوان ہے اور اپنے جسم سے، اپنے اوپر سے کپڑا ہٹایا ہوا، اپنی پارٹی کی نمائش کرتے ہوئے للکار رہا ہے کوئی بندہ جو میرا مقابلہ کرنے والا ہو، میرے سامنے میرے ساتھ کشتی کرنے والا ہو، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، میں بڑا جانباز پہلوان ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت جب اس پہلوان کے اوپر گئی ہے نا، نظر نبوت پہلوان پر گئی ہے، آقا علیہ السلام نے پہچان لیا، فرمایا کہ یہ تو میرا بچپن کا یار دکانہ ہے، ہم دونوں بکریاں چرایا کرتے تھے، آج یہ پہلوان بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی، رکانا ذرا میرے پاس تو آنا۔
रुकाना आप अलैहिस्सलाम के पास आया, कहा कि ए रुकाना, क्या तूने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? कहने लगा मैंने तो नहीं पहचाना। कहा कि मैं तेरा बचपन का यार मोहम्मद हूँ, हम दोनों मिलकर बकरियां चराया करते थे, शायद के बचपन याद हो कि ना याद हो। एक लम्हे के लिए रुकाना पहलवान सोचता है, उसे सारी कहानी याद आ जाती है, माजी के दरीचे खुल जाते हैं, वो सफात खुल जाते हैं। हाँ, कहने लगा मुझे याद आ गया, ए मोहम्मद आजकल क्या काम कर रहा है? जब बड़े हो जाते हैं, बचपन के यार बड़े होकर जब मिलते हैं तो पूछते हैं क्या कर रहे हो, कहाँ होते हो? रुकाना सवाल करने लग गया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजकल क्या मसरूफियत है, क्या कर रहे हो? अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछा रुकाना तुम क्या करते हो? कहने लगा मैं तो बड़ा पहलवान बन गया हूँ, मेरी ललकार के सामने पूरे मेले के अंदर कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रुकाना तू पहलवान बन गया है, मैं अल्लाह का नबी बन गया हूँ। तू पहलवान बन गया, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बना लिया। ऐ मेरे बचपन के यार रुकाना, मेरा कलमा ही पढ़ ले, मुसलमान हो जा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। रुकाना कहने लगा मैं तो मैदान का बंदा हूँ, ऐ मेरे बचपन के यार मोहम्मद, अगर मुझे कलमा पढ़ाना चाहते हो मैदान में आओ, मेरे साथ कुश्ती करो, मुझे हराओ, मेरी कम लगाओ, कमर जमीन पर लगाओ, मेरी कमर जमीन पर लग जाएगी ना, मैं तेरा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया रुकाना मैं कबड्डियां कुश्तियां करने के लिए तो नहीं आया, मैं तो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आया। लेकिन एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, ऐ मेरे अल्लाह, अगर मैं अपने यार रुकाना के साथ कुश्ती करूं और इसको मैं गिरा दूं, अल्लाह मुझे इतनी ताकत अता फरमा, मैं इस मैदान के अंदर इसकी कमर को जमीन पर लगा दूं, अगर ये कलमा पढ़ ले तो सौदा महंगा नहीं है, ये कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जाए, जन्नती बन जाए, सहाबी बन जाए तो सौदा महंगा नहीं है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। रुकाना अपने जिस्म के ऊपर मट्टी मल के बड़ा मेरे दोस्तों तेल से लगा के ना हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ आया। अल्लाह के नबी उन्हीं कपड़ों के अंदर मौजूद है। कहने लगा मोहम्मद क्या इस तरह कुश्ती हुआ करती है? कुश्ती करने के लिए कुश्ती वाला लिबास होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसी तरह मैं तेरे साथ कुश्ती करूंगा। असल मकसद कुश्ती नहीं था, असल मकसद तो उसको राह रास्त पर लाना था। वो रुकाना दौड़ता हुआ आया, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत वाला हाथ उसकी तरफ ऐसे किया, रुकाना साफ कमर के बल जमीन पर जा गिरा। सारा मजमा देख रहा है ये क्या हुआ? कहने लगा नहीं ये इत्तिफाकी हो गया है, दाव लग गया है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुकाना मैं दाव लगाने के लिए नहीं आया, मैं तो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आया हूँ। मैंने दांत तो हलीमा की गोद में नहीं लगाया था। एक तरफ अम्मा हलीमा ने मुझे दूध पिलाया, जब दूसरी तरफ सीने से लगाने लगी मैंने दूध को मुंह भी नहीं लगाया कि दूसरा मेरे रज़ाई भाई अब्दुल्ला का हक है, मैं किसी के साथ दाव नहीं लगाता, किसी का हक नहीं मारता हूँ। रुकाना फिर आ जा। रुकाना दूसरी दफा तैयार होके मैदान में ललकारता हुआ और जरा फिर गुस्से में कि मुझे गिरा दिया। फिर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि बड़े जोश से खरोश के साथ मेरी तरफ आ रहा है, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां नबुव्वत वाला हाथ ऐसे किया, रुकाना फिर कमर के बल गिर गया। तीसरी मर्तबा आया, फिर गिर गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया उठ ना रुकाना। रुकाना कहने लगे ए मोहम्मद पहले कलमा पढ़ा दे फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना दीन की खातिर कुर्बानियां दी, कभी मेला नहीं छोड़ा, किसी दुकान पे जा रहे, किसी के पास जा रहे, कहीं आग जलती हुई देखी उसके पास चले गए, हो सकता है कोई कलमा ही पढ़ ले। लेकिन इसके बाद आज में दावत दीन की तलाश में मक्के वालों ने सजदे में अल्लाह के नबी जाते तो ओढ़नियां रख दिया करते थे,
آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، آپ کے اوپر کوڑا ڈالا گیا، آپ علیہ السلام کو ساحر مجنون کہا گیا، مکے والوں نے زخم دیے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک ایسا وقت بھی آیا پورے مکے والوں نے حضور علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں سے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال وہ کیسی مشکلات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے کہ آپ نے آپ کے صحابہ نے پتے کھا کھا کر گزارا کیا۔ کیسا وہ منظر ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو صرف اور صرف ایک ہی جرم تھا، آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں یہ بت کچھ نہیں کرتے، یہ بت جھوٹے ہیں، ان بتوں کے سامنے نہ جھکا کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکا کرو۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ مکے والے بڑے سخت لوگ ہیں، بڑے مشک دماغ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں طائف چلتا ہوں، طائف کا علاقہ بڑا سبز و شاداب علاقہ، ہریالی ہی ہریالی ہے، پانی ہی پانی ہے، لہذا میں وہاں جاؤں گا، لوگ ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ آپ کا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، آپ کا غلام بھی آپ کے ساتھ ہے۔ طائف کے 3 سرداروں نے میرے آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ایک نے کہا کہ اللہ کو تو ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے، دوسرا کہنے لگا نبی تو کوئی فرشتہ ہوتا، تیرے جیسا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ میں تو سے لفظ میں یوں کہنا چاہتا ہوں، مکے والوں نے تو زخم لگائے تھے نا، طائف والوں نے زخم پر نمک چھڑک دیا تھا، یہ نمک چھڑکنے کے برابر تانے دیے تھے، پھر پیچھے اوباش لڑکے شرارتی لڑکے لگا دیے، بزاغی لڑکے لگا دیے۔ آقا علیہ السلام آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے سے پتھر مارے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے پنڈلیوں سے خون مبارک رسنا شروع ہو گیا، جوتے مبارک جو تھے خون کے ساتھ چپک گئے۔ اللہ اکبر، خون کا ایک قطرہ بھی اللہ کے نبی کا اللہ نے زمین پر نہیں گرنے دیا۔ علماء نے لکھا ہے اگر نبوت کا خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا، طائف والے اللہ کی پکڑ میں آ جاتے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ طائف کا واقعہ بھی پیش آیا۔ ادھر آپ کی پیاری خدیجہ بیوی ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ وفات پا گئی، یہ بھی غم تھا، طائف والوں کا بھی غم تھا، مکے والوں نے ستایا وہ بھی غم تھا۔ عرشوں والا رب دیکھ رہا تھا، محبوب میرا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے ایمان والو، اے دنیا میں رہنے والو، زمین پر چلنے والو، میں نے تمہیں کھانے پینے کی چیزیں عطا کی، تمہیں ہاتھ پاؤں عطا کیے، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، تو بولنے کے لیے زبان عطا کی، سوچنے کے لیے دل و دماغ عطا کیا، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں عطا کیے، لیکن میں نے نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، اگرچہ یہ بھی اللہ کا احسان ہی ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو اس دھرتی پر بھیجا پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ البتہ تحقیق اللہ نے تم پر احسان کیا جب تمہارے حوالے اپنا حبیب کر دیا۔ اللہ نے احسان کیا۔ اب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والوں نے کیا کیا، مدینہ طائف والوں نے کیا کیا، ہر طرف سے یہ معاملات، ہر طرف سے اس طرح کے معاملات۔ میرے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے، یہ جو اب آج رات آ رہی ہے نا، یہ 27ویں شب رجب کی یہ رات تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ لیٹ گئے، کروٹیں لے رہے۔ بعض اوقات انسان پریشان ہو، نیند نہیں آتی ہے، کبھی دائیں طرف کروٹ، کبھی بندہ سیدھا ہو جاتا ہے، کبھی بائیں طرف کروٹ لیتا ہے، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، پریشانی ستا رہی ہے، ہوتا ہے نا ایسے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میں یہ سارے غم اپنی ماں سے شیئر کر لیتا، میرے والد زندہ ہوتے، میں نے تو اپنے والد کو اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا، میں اپنے والد سے یہ ساری باتیں شیئر کرتا، ان کے سامنے بیان کرتا، ابو جی فلانے نے مجھے ساحر کہا، فلانے نے جادوگر کہا۔ آج سوچ رہے کاش کہ کوئی میرا غمخوار ہوتا، بیوی تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی،
بہت سارے دوست ہوتے ہیں، ان کے سامنے بات شیئر کرتا، غم کو کسی کے سامنے اپنے کے سامنے بیان کرے ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام ان سوچوں کے اندر آدھے سو رہے آدھے جاگ رہے، صحیح نیند نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، میرے آپ کا کوئی یار دوست پریشان ہونا، کوشش کرتے ہیں یار اس کو نہ گھما پھرا لائیں کہیں سے، کہیں سرسبزہ، کہیں اچھی جگہ، کھلی جگہ میں لے کر جاتے ہیں، ذرا دماغ فریش ہو جائے گا، غم ہلکا ہو جائے گا۔ عرشوں والے رب نے دیکھا میرا محبوب آج پریشان ہے، آج نیند بھی صحیح نہیں آ رہی ہے، فرمایا کہ عرش کے فرشتوں، عرش کو سجا دیا جائے، عرش کو سجا دیا جائے، جا جبریل ساتھ میکائیل علیہ السلام کو لے جا۔ اے اللہ میں کہاں جاؤں؟ فرمایا میرے محبوب کو لے کر آنا ہے، میرا محبوب آج بڑا پریشان ہے۔ اور یوں ہی جانا، ایک سواری لے جا، براق سواری لے جا، براق برق سے ہے، برق یکاد البرق یخطف ابصارہم، برق بجلی کو کہا جاتا ہے، براق وہ سواری ہے جو بجلی کی طرح تیز سفر کرتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام ام ہانی کے گھر آئے اور دروازے سے نہیں آئے، چھت کی طرف سے آئے اور آ کر نام احترام میں کھڑے گئے، اللہ سے باتیں کر رہے، مولا آپ کے محبوب کی آنکھ لگ گئی ہے، جگانے کا طریقہ مجھے بتا دیجئے۔ ادب رسول دیکھیں، عظمت اللہ کے نبی کی، فرشتوں کا سردار جبریل سامنے کھڑا ہے اور کس کو جگانے کے لیے آیا ہے؟ نبیوں کے سردار کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا وہ منظر ہوگا؟ اے اللہ آپ کے محبوب کو نام لے کر جگا دوں، فرمایا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اے اللہ میں آپ کے محبوب کو یا رسول اللہ کہہ کر جگا دوں، منع کر دیا، نبی اللہ کہہ کے جگا دوں، منع کر دیا، کوئی لقب لے کر یا ایھا المدثر کہہ کے جگا دوں، منع کر دیا، یا ایھا المزمل کہہ کے جگاؤں، منع کر دیا۔ اے اللہ میں آپ کے محبوب کو اپنے ہاتھ سے ہلا کے جگاؤں، منع کر دیا۔ فرمایا اے اللہ پھر آپ ہی بتا دیجئے آپ کے محبوب کو جگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل میں نے تمہیں 600 پر عطا فرمائے، 600 پر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے 600 پر عطا فرمائے ہیں، تجھے فرشتوں کا سردار بنایا ہے۔ اے جبریل تو فرشتوں کا سردار، یہ نبیوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، نبیوں کے سردار کے پاؤں کے تلووں کا بوسہ لے گا، یہ جگانے کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام پاک پیغمبر علیہ السلام کے تلووں کا بوسہ لے رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، تو کسی نے تصور میں پوچھا ہے جبریل ایک دفعہ بوسہ لے لیا، 2 دفعہ لے لیا، آپ چھوڑ نہیں رہے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر کسی نے کہا کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام جگا رہے ہیں چم چم کے تلیاں، سائنو جگایا چم چم کے تلیاں، سائنو جگایا جبریل رب دا ہے پیغام لایا، چم چم کے تلیاں۔ اللہ کے نبی بیدار ہو گئے، جبریل اس وقت تو میرے پاس ہے، کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اپنے پاس عرشوں پہ بلا رہے ہیں، یہ سواری سامنے موجود ہے، یہاں سے بیان کے گھر سے نکال کے حتیم کے پاس لے کر آئے، وہاں پر اللہ کے نبی کا شق صدر کیا، آپ کا آپریشن کیا، دل مبارک نکالا، زمزم سے دھویا، سونے کی تشتری میں رکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا منظر ہوگا؟ یہ سرجری ہو رہی ہے، اور کیا حضور علیہ السلام کا یہ کیسا معجزہ ہے، دل باہر نکال لیا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دل کو دوبارہ فٹ کیا گیا، اس کے اندر انوارات اور تجلیات کو برداشت کرنے کے مادے اس کے اندر ڈالے گئے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو
یہ جو دنیا کے اندر دل ہے یہ برداشت نہ کر سکے، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا گیا اور اس کے اندر وہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اب براق کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، جیسے ہی سوار ہوئے براق شوخیوں میں آ گیا، کبھی آگے کو کبھی پیچھے کو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا براق تجھے پتا ہے یہ کیسی سواری تیرے اوپر سوار ہے، یہ نبیوں کے امام اللہ کے محبوب ہیں، آج اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ براق کو مارے میرے محترم بھائیو دوستو ڈر کے پسینہ آ گیا اور سر جھکا لیا، اب یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے پاک ہے وہ ذات، سبحان پاک ہے وہ ذات۔ ہم سجدے میں آ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اللہ نے فرمایا سبحان سبحان، کہ لفظ سبحان کے ساتھ فرما دیا اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں، جو معراج میرے آپ کے پیغمبر کو ہوئی ہے وہ اللہ نے کروائی ہے، اللہ نے کروائی ہے۔ بہت سارے اعتراضات آئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تھوڑی سی دیر میں بستر بھی گرم تھا اور اتنی دیر میں عرشوں کی بھی سیر، اللہ سے بھی ملاقات، نبیوں کی امامت کروائی، واپس آ گئے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون کیسے جا سکتا ہے، آسمانوں کے دروازے کیسے کھلے ہوں گے، یہاں عقل نہیں چلے گی، یہاں اللہ کا حکم چلے گا۔ اللہ نے سب سے پہلا لفظ بیان کر کے سارے اعتراضات ہی ختم کر دیے۔ وہ میرے آپ کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں، فرمایا کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کا ایک اگلا قدم پڑتا تھا، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ۔ پھر راستے میں دیکھا ایک جگہ آئی، فرمایا اے جبریل یہ کیا کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی ہجرت کا یعنی مدینہ منورہ ہے، یہاں آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ 2 رکعت پڑھے، پھر آگے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر مبارک میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آگے گئے، ایک جگہ سے خوشبو آ رہی ہے، پوچھا جبریل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا اے اللہ کے نبی جی فرعون کی باندھی آسیہ، جس کی بیٹی کو اور اس کی ماں آسیہ کو، ان دونوں کو فرعون نے ایمان لانے کی وجہ سے چلتے ہوئے تیل کی کڑائی میں ڈال دیا تھا، ان کی ہڈیاں بھی چٹک گئی تھی، جہاں ان ماں بیٹی کی ہڈیاں دفن ہیں آج تک وہاں سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اس طرح مناظر طے کرتے کرتے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی بیت المقدس پہنچ گئے، بیت المقدس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری سے نیچے اترے، حضرت جبریل علیہ السلام نے سواری کو باہر مسجد سے باہر باندھ دیا، اور ایک پتھر تھا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ پتھر تھا جہاں ہر نبی نے اپنی سواری باندھی تھی، اور اس میں سوراخ پہلے سے تھا وہ بند ہو گیا تھا، جبریل علیہ السلام نے اس سوراخ کو دوبارہ نکالا اور وہاں سواری کو باندھ دیا۔ اللہ اکبر، کیسا وہ منظر ہوگا۔ ایک ہماری مسجد کا منظر ہوتا ہے، پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، سامنے مصلی پر امام ہوتا ہے۔ ایک وہ مسجد وہ منظر ہوگا جب مسجد نبوی کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مصلی پر کھڑے ہوں گے، پیچھے مقتدی صحابہ کرام ہوں گے، اور آج ایک عجیب منظر ہے کہ پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی بھی انبیاء ہیں اور نماز پڑھانے والا بھی نبی ہے۔ کیا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کتنی اعلیٰ نماز ہوگی۔ اللہ نے بتا دیا کہ ایک وقت تھا اے نبی جی آپ کمر بن کر ابھرے تھے، مکہ میں صفا کی پہاڑیوں سے طلوع ہونے والے کمر بن کر ابھرے تھے، پھر آپ مدینہ تشریف لائے، مدینے کی بچیوں نے یہی کہا تھا نا طلع البدر علینا، ہم پر بدر آیا۔ بدر 14ویں رات کے چاند کو کہا جاتا ہے۔
سب سے پہلے قمر بنے، مدینہ آئے، بدر بنے، یعنی نبوت اور رسالت کی روشنی پھیلتی جا رہی ہے۔ مکے سے یہ روشنی نکلی ہے، مدینہ میں آ گئی، مدینہ سے یہ روشنی نکلی ہے، شام کی طرف گئی ہے، پھر میرے محترم بھائیوں دوستوں مختلف علاقوں میں پھیلتی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا کہ پہلے قمر بنے، مدینہ تشریف لائے، بدر بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے نبیوں کی امامت کروائی ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے، پہلے قمر بنے پھر بدر بنے۔ آج کے اس منظر کو دیکھ کر کسی نے کہا آج تو سارے نبیوں کے صدر بن گئے ہیں، یہ تو صدر بن گئے سارے نبیوں کے۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، یہاں مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، تعارف ہوا، پھر یہاں سے اب اسراء کا سفر شروع ہوگا، یعنی زمین سے آسمان کا سفر۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں یہ سفر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، فرشتے نے پوچھا کون؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا میں اور میرے ساتھ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، عرش معلی، پھر اللہ کے قریب ہوئے، اللہ سے راز و ریاض کی باتیں کی، اللہ کے سامنے 3 تحفے پیش کیے، اللہ نے پھر ان کا جواب دیا، اور اس کے بعد فرشتوں نے گواہی دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ملاقات کیا ہوئی، معاملہ کیا ہوا؟ پھر اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنے ساتھیوں کو سارا واقعہ بیان کیا۔ مذاق اڑانے والوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت کی والی زبان سے سنا اور سن کر مذاق اڑا دیا، اور ابو بکر جیسوں نے وہ مذاق اڑانے والوں سے سنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی تصدیق کی۔ اس دن سے اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز یہ سارا بیان کیا جائے گا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔